اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور سبحان اللہ کہنا یہ شکر ہے خدا کا۔ میں بتاؤں آپ کو، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، جب میں قبرستان میں پہنچا تو میں حیران رہ گیا، ایک بڑی میٹھی آواز میں کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آج یہ حافظ قرآن یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے کہا آپ یہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں حیران ہو گیا یا اللہ قبرستان میں اتنی میٹھی آواز میں قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے، کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ کہتے میں نے کشف کیا، اللہ کے ولی تھے، تو جب کشف آپ نے کیا نگاہوں سے پردے ہٹے تو دیکھا ایک صاحب قبر اپنی قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی حیران ہو گئے کہ ایک صاحب قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، آپ فرماتے میرے بھائی یہ دار العمل نہیں ہے، قبر دار الجزا ہے، یہاں حساب و کتاب ہوتا ہے، یہاں جزا ملتی ہے، مگر تم یہاں عمل کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جلال الدین بات ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر سنو دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے صلہ مولا قبر میں وہی اسے عطا کرتا ہے۔ میں دنیا میں قرآن سے محبت کرتا تھا، میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور میں رب سے یہی دعا مانگتا تھا مالک جس طرح دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مرنے کے بعد بھی قبر میں توفیق عطا فرما کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہو۔ نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز کانفرنس، عظمت قرآن۔ جلال الدین سیوطی حیران ہو گئے، کہا میرے بھائی بتا تو صحیح تم نے کتنا قرآن ختم کیا ہے؟ اس نے کہا جلال الدین سیوطی میں نے 50,000 ختم کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو نہیں پیارے 50,000 ختم کیا ہے، ہم زندگی بھر پڑھتے رہے تو بھی نہیں ختم کر سکتے، اس نے قبر میں 50,000 ختم کیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی حیران ہو گئے، کہتے ہیں تیری قسمت پہ میں ناز کروں، تو نے 50,000 ختم قبر میں کیا ہے، کتنا خوش نصیب بندہ ہے تو۔ اللہ اکبر، اس نے کہا جلال الدین حیران نہ ہو، کیا اس کا ثواب لینا چاہتے ہو؟ امام جلال الدین سیوطی نے کہا بھائی مجھے ثواب کیوں دے رہا ہے؟ کہا ایسے نہیں دے رہا ہوں، کچھ لوں گا پھر دوں گا۔ کہا کیا لے گا؟ کہا ایسا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے ثواب آپ مجھے دے دے، 50,000 ختم کا ثواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا اتنا سستا سودا کیوں کر رہا ہے؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب لے رہا ہے، 50,000 قرآن ختم کا ثواب مجھے دے رہا ہے۔ کہا جلال الدین سیوطی یہی تو دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے کہ قبر میں 50,000 ختم کرو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا دنیا میں زندگی میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ سبحان اللہ، مسلمانوں ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم آتے ہیں ایسی محفلوں میں سوچتے خاموش بیٹھے رہے، نہیں پیارے یہ سبحان اللہ کہنا اتنی عظیم نیکی ہے آپ کے لیے کہ اس کا صلہ قبر میں آپ کو پتہ چلے گا، حشر میں پتہ چلے گا۔ اس وقت جب اپنے اعمال کو دیکھو گے تو کہو گے کاش ہم نے سبحان اللہ کیسے کبھی اپنا وقت خالی نہ کیا ہوتا تو آج یہ صلہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ یہ حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے سروں پر دستار بندی کا جو ہے وہ دستار سجایا جائے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں بتاؤ قرآن تو نازل ہوا ہے مکے میں، قرآن تو نازل ہوا ہے مدینے میں، قرآن تو نازل ہوا مصطفیٰ پر غار حرا میں، قرآن تو نازل ہوا غار ثور میں، قرآن تو نازل ہوا مقام صحبہ پر۔ جب قرآن مکے میں نازل ہوا، قرآن مدینے میں نازل ہوا، بتاؤ مسلمانوں اس زمانے میں نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، کیا وجہ ہے؟ نازل ہونے والا قرآن اس قدر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے کہ آج ہر محلے میں ہر کوچے میں ایک حافظ قرآن آپ کو نظر آتا ہے، ایک حافظ قرآن آپ کو نظر آئے گا۔ کیسے قرآن پہنچ گیا ہے عزیزان گرامی؟ پوری دنیا کے اندر قرآن پاک پھیل گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرات محترم اس زمانے میں کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جس کے ذریعے
लगाया जाता, फिर ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो मुझे कह लेने दो, ये कुरान जो पूरी दुनिया में फैला है किसी और वजह से नहीं, हाफिज कुरान के सीनों की वजह से दुनिया में फैला है। यही हाफिज कुरान थे, अरब के सहरा से चले थे, अरब की सरजमीन से चले थे, अपने सीने में कुरान लेकर, फैज़ान मुस्तफा लेकर, और इस कदर इनकलाब बर्पा किया कि पूरी दुनिया के अंदर आज हर कोशे में कुरान नजर आता है, हाफिज कुरान नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जो कुरान को मिटाने की बात करते हैं, बज़ाहिर तुम लिखे हुए कागज पे कुरान को तो जला सकते हो, मिटा सकते हो, मगर मोमिन के सीने में जो 8 साल का बच्चा है उसके सीने में भी कुरान महफूज है, उसे तुम कहां से मिटाओगे? जो सीनों पर कुरान लिखा हुआ है उसे तुम कहां तक मिटाओगे? अज़ीज़ाने गिरामी, क्योंकि हाफिज कुरान है, इनका मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह अकबर। करीम नबी ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये उलमा किराम का मजमा है, ये अंबिया के वारिस हैं, और ऐसे वारिस नहीं है बल्कि मैं आपको बताऊं कैसे वारिस है। मेरे करीम नबी ने बशारत अता फरमाई है, उठाओ तारीख उठाकर देखो, सुल्तान महमूद गजनवी है, अल्लाह अकबर, तख्त पर बैठा हुआ था, अचानक उसके सामने एक सवाल आ गया। महमूद गजनवी ने पूछा, कैसा सवाल है? आने वाले ने कहा, बादशाह मैंने सुना है कि आप सुबुक्तगीर के बेटे नहीं हैं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, सुबुक्तगीर ने आपको गोद लिया है, आपको पाला है, आप उसके बेटे नहीं हैं। बादशाह महमूद गजनवी हैरान हो गया, कहा नहीं, मैं सुबुक्तगीर का बेटा हूँ, मैं सुबुक्तगीर के सुल्ब से पैदा हुआ हूँ। कहा लोगों में तो बात चल रही है कि आप उसके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उसने आपकी परवरिश की है। कहा नहीं, मैं उसका बेटा हूँ। तो लोगों को बुलाया, मुअम्मर लोगों को शहर के, और बुलाने के बाद पूछा, बताओ मैं सुबुक्तगीर का बेटा हूँ कि नहीं? आने वालों ने कहा, बादशाह हम तो यही जानते हैं कि सुबुक्तगीर ने आपको पाला है, आपकी परवरिश की है, आप उसके बेटे हैं, लेकिन आप उसकी सुल्ब से पैदा हुए हैं, उनके बीवी के बदन से पैदा हुए हैं, हमें ये नहीं पता। परेशान हो गया, कैसे पता लगाऊं, किससे पता लगाऊं मैं सुबुक्तगीर का बेटा हूँ कि नहीं हूँ? अभी इसी सवाल में उलझा हुआ था कि दूसरा सवाल उसके पास आ गया। किसी ने कहा, बादशाह शहर में ऐसी बात चल रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, कोई कह रहा है ये हदीस ज़ईफ है, इसके रावी दुरुस्त नहीं है, कोई कह रहा है हदीस सही है, कोई कह रहा है हदीस हसन है, क्या किया जाए? उसने उलमा को बुलाया शहर के और कहा, बताओ आक़ाए करीम का ये फरमान, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, इस हदीस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जो उलमा आए हुए थे किसी ने भी तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा कि बादशाह हदीस ज़ईफ है, किसी ने कहा हदीस सही है, किसी ने कहा हदीस कवी है। परेशान हो गया, तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। उसके बाद तीसरा सवाल जो खुद उसका ज़ाती था, उसने उलमा से पूछा, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा? सारे उलमा ने जवाब दिया, ये कौन फैसला कर सकता है? कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर दुनिया में नेकी करेगा वो भी देखेगा आखिरत में, जो बुराई करेगा वो भी आखिरत में देखेगा। अगर आपके अमाल जन्नतियों वाले होंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर अमाल जहन्नमियों वाले होंगे तो जहन्नम में जाएंगे। उसने कहा नहीं, मुझे बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा? कहा बादशाह ये कोई नहीं बता सकता है। परेशान था, ये तीनों सवाल उसके दिलो दिमाग में ऐसे घुसे हुए थे, वो निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, उसे तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। इसी आलम में एक रात वो अपने घर के छत पे चहलकदमी कर रहा था, यही तीनों सवाल उसके दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, इसका जवाब कहाँ से तलाश किया जाए? अचानक बादशाह ने देखा एक 8 या 10 साल का बच्चा है, उसके महल के बगल में जो मस्जिद बनी हुई थी, उसी मस्जिद में जो मदरसा चल रहा था, उसी मदरसे से एक तालिब इल्म निकलता है। और करो मुसलमानों, एक तालिब इल्म निकलता है, उसके हाथ में किताब है, वो आता है और आने के बाद में बादशाह के महल से जो रोशनी निकलकर बाहर जा रही थी, उसी रोशनी में वो तालिब इल्म आता है और लेकर किताब खड़े होकर कुछ देर पढ़ता है और फिर वो अपने हुजरे में चला
चला जाता है। कुछ देर के बाद फिर वो तालिब इल्म आता है, फिर वो रोशनी में किताब पढ़ता है, फिर हुजरे में चले जाता है। इसी तरह वो बच्चा रात भर करता रहा, बादशाह देखता रहा। सुबह का वक्त हुआ, महमूद गजनवी ने अपने वजीर से कहा, जाओ हमारे महल के बगल में जो मस्जिद है जिसमें मदरसा चल रहा है, वहाँ एक तालिब इल्म है, ये हुलिया है, ये रंग है, ये कदो कामत है, उसे बुला कर लाओ, दरबार में पेश करो। वजीर गया, उस तालिब इल्म को बुलाकर जब बादशाह के दरबार में पेश किया तो बादशाह ने कहा, बेटे मैंने रात में तुम्हें देखा है कि तुम मदरसे से निकलते थे और निकल कर आकर मेरे घर से जो रोशनी निकल रही थी उस रोशनी में खड़े होकर तुम कुछ पढ़ते थे, फिर वापस चले जाते थे, आखिर में यह मामला क्या है? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कुरान याद कर रहा था, मुझे सुबह उस्ताद को सबक सुनानी है, मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था। ऐ बादशाह, कमरे में रोशनी का एहतमाम नहीं था, सुबह उस्ताद को सबक सुनाना है, इसलिए आपके घर से जो रोशनी निकल रही थी उस रोशनी में आकर मैं कुरान पाक को याद करता था, आगे का हिस्सा देख लेता, फिर जाता हुजरे में याद करता, जब वो याद हो जाता फिर आगे का हिस्सा देखने के लिए रोशनी में आ जाया करता था। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा, सुनो, आज के बाद पूरे शहर के अंदर जितने भी मदरसे चलते हैं जहाँ इल्म दीन सिखाया जा रहा है वहाँ रोशनी का इंतजाम किया जाए, खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे महल से दिया जाएगा। कोई तालिब इल्म, कोई इल्म दीन हासिल करने वाला बच्चा रोशनी से महरूम न रहे, ये इंतजाम मेरी तरफ से किया जाएगा। आज के बाद कोई मदरसे में रोशनी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि रोशनी न रहे। ये कहकर बादशाह अपने हुजरे में जाता है, दोपहर का वक्त होता है, आराम करने के लिए जैसे महमूद गजनवी बिस्तर पर लेटता है, तवज्जो करना मुसलमानों, जैसे महमूद गजनवी बिस्तर पर लेटता है किस्मत का सितारा चमक जाता है, इधर आंख लगी उधर मदीने वाले का जलवा नजर आ जाता है। गुंबदे खजरा के मक्के तशरीफ लाते हैं और आका जैसे तशरीफ लाते हैं आते ही पहला जुमला करीम नबी का होता है, ओ सुबुक्तगीन के बेटे। और मेरे करीम नबी ने क्या कहा? ओ सुबुक्तगीन के बेटे, सुबुक्तगीन के बेटे जैसे कहा, महमूद गजनवी उछल पड़ा, कदम मुस्तफा पे गिर पड़ा, कहता आका जब आपने कह दिया कि मेरा बाप सुबुक्तगीन है तो दुनिया ही जंग से उतर हो जाए, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है, अब मेरा सुबुक्तगीन ही है। करीम नबी आते ही फरमाते हैं, ओ सुबुक्तगीन के बेटे, आगे का जुमला सुनो। ये उसके पहले सवाल का जवाब था, वो परेशान था, मेरा बाप सुबुक्तगीन है कि नहीं है। आका आते ही फरमाते हैं, ओ सुबुक्तगीन के बेटे, ये उसके पहले सवाल का जवाब था। अब दूसरा सवाल था, अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है, ये उसका दूसरा सवाल था। करीम नबी फरमाते हैं, ओ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, ये उसके दूसरे सवाल का जवाब था। क्या उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है कि नहीं? करीम नबी ने दूसरा जुमला कहा, तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, सिला क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं, तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, एक तालिब इल्म की इज्जत की है, इल्म दीन हासिल करने वाले की इज्जत की है। सुबुक्तगीन सुन ले, मैं गवाही देता हूँ, कल मैदान महशर में मैं मोहम्मद पर तेरी शफाअत करा के तुझे जन्नत दिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते उलमाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम फैज़ान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, सरकार मदीना ने एक तालिब इल्म की इज्जत करने की वजह से सुबुक्तगीन के सारे सवालों का जवाब अता फरमा दिया, अपना जलवा भी अता फरमा दिया। क्या समझ लिया है आपने? इन हुफ़ाज़ को, इन कुर्रा को, इन उलमा को क्या ये कौम के नौकर हैं? आपने नौकर समझ लिया? नहीं नहीं, बल्कि कौम के इमाम हैं, यहाँ भी इमाम हैं, कल मैदान महशर में भी इमाम रहेंगे। कुरान उठाकर देख लो, कुरान फरमाता है, याद करो वो दिन जब तुम्हें तुम्हारे इमाम के जरिए बुलाया जाएगा मैदान महशर में, वहां भी हमारी शनाख्त होगी जो इन्हीं उलमा के जरिए होगी, क्योंकि ये नाइबीन अंबिया हैं और जो हमारे से अंबिया हैं। मुसलमानों, ये हाफिज़ कुरान
ان کے سر پر دستار حفظ بھی رکھا جائے گا. اللہ اکبر. ان کا مقام اتنا بلند ہے, انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے. اللہ اللہ, کیوں نہ محفوظ ہو. شیر بے شیر اہل سنت علیہ رحمت و رضوان. ایک پنڈت سے آپ کا مناظرہ ہو گیا. پنڈت آیا شیر بے شیر اہل سنت کے پاس اور کہنے لگا کہ سنو, میں نے آپ کے قرآن کو 15 پارے یاد کر لیا ہے, آپ بتاؤ آپ نے بھی میرا کوئی گرنتھ یاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. شیر بے شیر اہل سنت نے کہا نادان, میں نے تیرے گرنتھ کا ایک لفظ بھی یاد نہیں کیا ہے اور نہ وہ یاد کیا جا سکتا ہے. تو کہا دیکھو میں غیر مسلم ہو کر میں نے تمہارے قرآن کے 15 سپارے یاد کر لیے. تو شیر بے شیر اہل سنت نے کہا اس میں تیرا کمال نہیں ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے سینے میں گھر بنا لیتا ہے, وہ سینے میں اتر جاتا ہے. اللہ اللہ. ارے تو ایک کافر اگر محبت کر لیتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے, تو یہ تو مومن ہے, حافظ قرآن ہے, ان کے سینے میں کیوں نہیں اترے گا. شیر بے شیر سنت نے کہا سن, یہ میرے کریم نبی کا کرم ہے کہ تاجدار مدینہ نے اس قرآن کو جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. رب فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, بکھر جاتا, مگر جو پہاڑ قرآن کو برداشت نہ کر سکا اسی قرآن کو سینے مصطفیٰ نے برداشت کر کے قیامت تک کے آنے والے امتیوں پر احسان کر دیا کہ نبی نے اپنے سینے میں قرآن لے کر اپنے امت پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ وہ امت تک کیسے پہنچی کہ 8 سال کا بچہ بھی سینے میں قرآن اتار لیا. کہاں ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت حفاظ کرام, عظمت قرآن, علماء اہل سنت, دارالعلوم فیضان غریب نواز کانفرنس. 8 سال کا بچہ بھی اپنے سینے میں مکمل قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے. عزیزان گرامی, میں یہ نہیں کہتا آپ دنیاوی علوم نہ حاصل کرو, دنیاوی علوم حاصل کرو, ایک سے علم حاصل کرو, IAS بنو, IPS بنو, حضرات پروفیسر بنو, ڈاکٹر بنو, سب کچھ بنو, مگر سب سے پہلے شریعت سیکھو, سب سے پہلے اسلام سیکھو, سب سے پہلے جو علم ہم پر فرض کیا ہے وہ علم سیکھو تاکہ ایمان و عقیدہ محفوظ رہے, اور اس کے بعد میں پھر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرو, مگر دنیا کمانے کی نیت سے نہیں, اس نیت سے کماؤ کہ ہم اگر IAS بنیں گے, IPS بنیں گے تو اپنے قلم کی طاقت سے مسجد کے مینارے کی حفاظت کریں گے, اور ہمارے قوم کا عالم مصلے پر کھڑے ہو کر مصلے کی حفاظت کرے گا. اگر اس نیت سے علم حاصل کرو گے تو یاد رکھو اللہ برکت عطا فرمائے گا. دنیاوی علوم بھی ہیں مگر میرے نبی نے اس علم کو, علم دین کو فرمایا کل علم کل نور کسراج, علم یہ نور کی طرح ہے جیسے چراغ روشنی بکھیرتا ہے ایسے یہ علم بھی روشنی بکھیرتا ہے. عزیزان محترم, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر علم حاصل کرنے سے, اگر علم حاصل کرنے سے لوگ سوچتے ہیں ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا, ہمارا بچہ عالم دین بنے گا, قاری قرآن بنے گا, کتنی نوکری ہوگی, کتنا پیسہ کمائے گا, 2000 5000 10000 15000, اس کے آگے تو نہیں کما سکتا. اگر IAS بنے گا, پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بنے گا تو بہت سارا پیسہ کمائے گا. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں, رزق اللہ نے علم کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے. اگر علم کی بنیاد پر وہ کسی کو رزق عطا فرماتا تو جسے انگوٹھا ٹیک ہے جو بندہ, جسے انگوٹھا لگانا آتا ہے وہ عزیزان گرامی کروڑ پتی نظر نہیں آتا, وہ ارب پتی نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کے پاس میں حساب دولت ہے. تو پتا کیا چلا, رزق اللہ علم کی بنا پر نہیں دیتا ہے بلکہ تقدیر میں جو رزق اس نے لکھ دیا ہے وہ عطا کرے گا ہمیں. ہاں, کسی کے رزق کی ذمہ داری تو کسی نے نہیں لی ہے, مگر میں آپ کو اس ذمہ داری سے ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں. میں دنیا کے علوم کی بات نہیں کرتا, مگر جو علم دین حاصل کرتے ہیں, جو حافظ قرآن بنتے ہیں, جو عالم دین بنتے ہیں, ان کے رزق کی ذمہ داری مدینے والے آقا نے لیا ہے, تاجدار مدینہ نے لیا ہے. حضور نے اپنے دست مبارک کو اٹھا کر رب کی بارگاہ
دعا کی تھی، اے اللہ میرے امت کے علماء جو ہے مولا ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں یہ مصطفیٰ کے دعا کی برکت ہے، یہ کماتا ہے 5000 مگر کھاتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، پھر بھی بچا رہتا ہے، کیونکہ دعائے مصطفیٰ جو شامل ہے۔ اور کسی کے لیے آقا نے دعا نہیں فرمائی ہے، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، قراء کے لیے دعا فرمائی ہے، کیونکہ یہ عالم قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، ان کا مقام الگ ہے۔ آؤ میں بتاؤں قرآن کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اللہ عزیزان گرامی، علماء سے سنتے رہتے ہیں حافظ قرآن کے جسم کو، عالم دین کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے، پیارے یہ تو حافظ قرآن ہے۔ ارے غیر مسلم بھی اگر قرآن سے محبت کر لیتا ہے اس کے جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی ہے۔ آپ کہو کہ یہ کہاں سے بول رہے ہو، تو میں آپ کو بتاؤں، اٹھاؤ ہندوستان کی تاریخ، یہ منقسم غیر منقسم جب ہندوستان تھا تو عزیزان گرامی پاکستان کی سرزمین پر دو مکتبے تھے، دونوں غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھے، ایک میں عام کتابیں چھاپی جاتی تھی اور ایک میں صرف قرآن مجید کی چھپائی ہوتی تھی۔ اس پریس کے مالک کا نام تھا رام کمل کشور پنڈت۔ عزیزان گرامی روزنامہ صحافہ نے جب یہ شائع کیا میں پڑھ کر حیران رہ گیا، یا اللہ قرآن کی عظمت ذرا دیکھو۔ حضرات جب منقسم ہوا تو وہ بندہ وہاں سے دہلی آ گیا اور آنے کے بعد میں قرآن کی چھپائی اس کے پریس میں ہونے لگی۔ اہتمام جانتے ہو کیا کرتا تھا؟ اللہ اکبر، جہاں پریس تھا، جہاں قرآن کی چھپائی ہو رہی تھی، اس نے کسی غیر مسلم کو نہیں رکھا تھا، صرف حافظ قرآن کو وہاں رکھا تھا، حفاظ کرام کو رکھا تھا۔ عزیزان گرامی اس نے کہا تھا یہ قرآن ہے، رب کا مقدس کلام ہے، یہ حافظ قرآن ہی یہاں کام کریں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا۔ کام کرنا انہیں کے ذمہ تھا۔ حفاظ کرام پریس میں کام کرتے تھے، چھپائی کا کام وہی کرتے تھے۔ دو آدمیوں کو اس نے رکھا تھا کہ اگر کہیں پریس کے اندر قرآن پاک کا کوئی ٹکڑا کوئی حرف مل جائے تو اسے سنبھال کر محفوظ کر لیا جائے، اور وہ حکم تھا کوئی پریس کے اندر جوتا یا چپل پہن کر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں قرآن کی چھپائی ہو رہی ہے، قرآن مقدس چھاپا جا رہا ہے۔ اتنی تعظیم قرآن پاک کی، اتنی عزت قرآن پاک کی، اتنا عظمت اس کے دل میں قرآن پاک کا، مگر وہی جب دنیا سے جاتا ہے چند دنوں کے بعد میں اس کے گھر والے پنڈت ہے حضرات اسے کے گھر والے لے جا کر چتا پر لٹا دیتے ہیں، منو من تیل لا کر اس کے جسم پر ڈال دیا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، مگر آگ جلانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ پورے دہلی کے لوگ پریشان ہیں، آخر میں آگ پنڈت کو کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے لگتا بہت بڑا یہ پاپی تھا، بہت بڑا مجرم تھا، اس لیے اس کو آگ ماتا نہیں جلا رہی ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ خبر جب دہلی کے امام کے پاس پہنچی دوڑے دوڑے گئے، چونکہ رام کنول دہلی کے امام کے دوست تھے، وہ دوڑے دوڑے گئے اور کہا لوگوں کیا کر رہے ہو؟ کہا امام صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم پنڈت جی کو منو من تیل ڈال کر جلا رہے ہیں مگر آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو امام نے کہا تھا ارے تم اگر پورے ہندوستان کا تیل لا کر جمع کر کے پنڈت کے جسم پر ڈال دو تب بھی سے آگ نہیں جلائے گی۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ بس اتنی ہے کہ یہ جس طرح زندگی میں قرآن سے عظمت کرتا تھا، محبت کرتا تھا، قرآن کی تعظیم کرتا تھا، تو جو قرآن کی تعظیم کرتا ہے اسے دنیا کی جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن شریف، عظمت حفاظ کرام، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت ہے مسلم اگر قرآن سے محبت کرتا ہے تو پیارے اسے آگ نہیں جلاتی ہے۔ تو مومن جو حافظ قرآن ہوگا، جو عالم قرآن ہوگا، جو قاری قرآن ہوگا، اس کے جسم کو زمین کیسے کھا سکتی ہے، آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کی عظمتوں کو سمجھو۔ آؤ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہی دہلی کی سرزمین ہے۔ ایک پنڈت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ اکبر، شیخ ولی اللہ
اللہ محدث دہلوی کا دور ہے. ایک پنڈت جا کر تحلیق کے اندر اعلان کرتا ہے, کہتا ہے سنو ہمارا دھرم سچا ہے, مسلمانوں کا دھرم جھوٹا ہے. لوگ جمع ہو گئے, کہا ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا کہ آ کر ہم سے مناظرہ کر لو کہ ہمارا دھرم سچا ہے, آپ کا دھرم غلط ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ہمارا دھرم چونکہ پرانا ہے اس لیے سچا ہے. مسلمانوں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ وہ ایک مندر کے پاس لے کر گیا, 2000 سال پرانی عمارت تھی مندر کی. اس نے مندر کو دکھایا, کہا دیکھو یہ مندر دیکھ رہے ہو؟ مسلمانوں نے کہا ہاں مندر تو دیکھ رہے ہیں. کہا 2000 سال پرانی یہ عمارت ہے اور دیکھو نہ تو اس میں کبھی رنگ و روغن کیا گیا ہے, نہ اس کی دیواروں کو کبھی صحیح کیا گیا ہے. 2000 سال پہلے جس طرح کی عمارت محفوظ تھی آج بھی اسی طرح سلامت ہے. اس کے رنگ و روغن سلامت ہے, اس کی عمارت سلامت ہے, اس کی در و دیوار سلامت ہے. مگر تم مسلمان مسجد بناتے ہو, 1 سال 2 سال گزرنے کے بعد اس میں رنگ و روغن کرتے ہو, اس میں پتائی کا کام کرتے ہو. اگر نہ کرو تو مسجد کی دیوار بوسیدہ ہو جاتی ہے, دیواریں گرنے لگتی ہے, چھت منہدم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارا دھرم سچا ہے کہ 2000 سال پرانی عمارت آج تک محفوظ ہے. علماء کے پاس جب یہ چیلنج مناظرہ گیا علماء پریشان ہو گئے, یہ کیسا مناظرے کی دعوت ہے؟ اگر کتابی مناظرہ ہوتا تو اس سے مناظرہ کیا جاتا. یہ عمارت کو بیچ میں لا کر مناظرہ کرنا چاہتا ہے, اب عمارت پہ بھی مناظرہ ہوتا ہے, اس کے اتنا کیسے جواب دیا جائے گا؟ علماء کے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا, پریشان تھے. وہ بار بار پنڈت مناظرے کی دعوت دے رہا تھا. جب تحلیق علماء عوام پریشان ہو گئے, لوگ دوڑے دوڑے شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارگاہ میں پہنچے. کہا حضور ایک پنڈت ہے جو کئی دنوں سے مناظرے کی دعوت دے رہا ہے, کہا معاملہ کیا ہے؟ سارے معاملات کو بتایا. حضور ایسا ایسا معاملہ ہے. شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو سنو, جا کر اس پنڈت سے کہہ دو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس سے مناظرہ کروں گا. مگر سنو مناظرہ اسی جگہ ہوگا جہاں اس کی وہ عمارت ہے مندر کی, اسی مقام پر مناظرہ ہوگا. علماء دہلی خوش ہو گئے, عوام دہلی خوش ہو گئے کہ چلو کوئی تو تیار ہوا. اللہ اکبر, وقت متعینہ پر اللہ کا یہ محبوب بندہ, اللہ کا یہ ولی شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر کے آخری پڑاؤ میں ہیں, عصا پر ٹیک لگائے ہوئے آگے آگے چل دیتے ہیں. پورے تحلیق علماء پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پنڈت ہزاروں کی تعداد میں موجود تھا اپنے مندر کے پاس. شیخ ولی اللہ محدث دہلوی جب وہاں پہنچتے ہیں آپ نے ایک نظر عمارت پر ڈالی, کہا پنڈت کہاں ہے؟ نکل کر سامنے آیا. آنے کے بعد کہتا ہے میں ہوں, میں نے مناظرے کی دعوت دی ہے. حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا تیرا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میرا یہی دعویٰ ہے کہ یہ جو مندر ہے 2000 سال پرانی یہ عمارت ہے اور جب یہ ابھی تک صحیح سلامت ہے اس کا مذہب اس کا مطلب ہمارا دھرم سچا ہے, ہمارا مذہب سچا ہے. اور آپ مسجد بناتے ہو 2 سال کے بعد میں 3 سال کے بعد عمارت پرانی ہو جاتی ہے, رنگ و روغن کرتے ہو, تو بتاؤ ہمارا دھرم سچا ہے یا آپ کا دھرم سچا ہے؟ ہمارا دھرم پرانا ہے یا آپ کا دھرم پرانا ہے؟ اتنا سننا تھا. اللہ کا محبوب بندہ اللہ کا ولی مسکرایا اور مسکرانے کے بعد میں اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا, اس مندر کی عمارت کی طرف کیا, نگاہ اٹھائی, انگلی کا اشارہ کیا, زبان ہلنے لگے. ادھر زبان ہلتی ہے ادھر مندر کی عمارت ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگتی ہے, دیواریں ٹوٹنے لگتی ہے, چھت زمین پر آنے لگتی ہے. لوگ دوڑ کر وہ پنڈت آ کر قدم پہ گر گیا, کہا جادو کر رہے ہو, جادو کرنا بند کر دو. شیخ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا نادان میں کوئی جادو نہیں کر رہا ہوں, میں تو اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں. میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے خشیت الہی سے پہاڑ پاش پاش ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. دیکھ قرآن کے جلال کو اور خشیت الہی کو تیری یہ عمارت برداشت نہ کر سکی اور گر کر زمین پر آ جاتی ہے. اب تو بتا یہ تیری عمارت ہے, جلال قرآن کو جلال خدا بندی کو یہ برداشت نہ کر سکی, مگر ہماری مسجد ہے کہ دل میں 5 مرتبہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, عمارت جیسے پہلے سلامت تھی ابھی بھی ویسے سلامت. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر.
अजमत कुरान, हुफ़ाज़ इकराम अल्लामा चिराग अली मिसबाही साहब क़िबला हमारी इमारत मस्जिद की जैसे पहले सलामत थी अभी भी सलामत है। वहाँ 5 मरतबा कुरान की तिलावत होती है, दिन में कदमों पे गिर गया, कहा हुजूर बस माफ कर दीजिए, पता चल गया इस्लाम सच्चा मजहब है, ये कुरान की अजमत ही है कि अजीज़ान गिरामी वो दिलों में घर कर जाता है, वो लोहा बनवा लेता है अपना, क्योंकि जिसने भी कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया है, जो आलिम कुरान बन चुका है, जो हाफिज़ कुरान बन चुका है, अल्लाह ने उसे वो मकाम अता फरमाया है, वो मर्तबा अता फरमाया है कि आओ हदीस पाक में बताऊं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं। आका जब जन्नतुल बकी में गए तो आपने देखा, मेरे करीम नबी ने देखा कि जन्नतुल बकी के अंदर जितने मदफून हैं सब कब्रों से बाहर आए हुए हैं, रहमत और नूर की बारिश हो रही है, सब झमाझम उसमें लूट रहे हैं, मगर एक खातून है जो तख्त पर बैठी हुई है, वो खड़ी होकर अर्ज करती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। मेरे करीम नबी ने उसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया खातून तमाम दफीने रहमत और नूर में डूब रहे हैं, रहमत और नूर को लूट रहे हैं, मगर तू है कि तख्त पर बैठी हुई है, तुझे इसकी हाजत नहीं है। वो खातून कहती है या रसूलल्लाह मेरे बेटे ने मुझे इससे बेनियाज कर दिया है, अब मुझे इसकी हाजत नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, करीम नबी मुस्कुराए, कहा तेरे बेटे का कौन सा अमल है? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरा बेटा मदीना की फला गली में वो खजूर बेचता हुआ आपको नजर आएगा। आकाए करीम ने सोचा खजूर बेचना कोई इतना बड़ा अमल तो नहीं है कि जिसकी बिना पर इसकी माँ इतनी कदर बेनियाज हो चुकी है कि अभी से इसकी हाजत नहीं है। सुबह का वक्त हुआ, करीम नबी ने सहाबा को दिया और कहा चलो फला बस्ती में फला मदीना की गली में जाना है, फला चौराहे पर जाना है, एक खातून मुझे जन्नतुल बकी में मिली है, उसके बेटे से मुलाकात करनी है। या रसूल अल्लाह वो कहाँ मिलेगा? आका करीम ने फरमाया फला गली के नुक्ता पर वो मिलेगा खजूर बेचता हुआ। जब आका तशरीफ ले गए सहाबा के साथ तो देखा एक 10 साल का बच्चा है, सामने एक चादर बिछाकर उस पर कुछ खजूरें रखे हुए बेच रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि बच्चा सामने खजूर रखकर बेच रहा है। आका ने सोचा ये तो कोई अमल नहीं है, मगर मेरे नबी ने जब देखा गौर किया तो देखा उस बच्चे के लब हिल रहे हैं, उसके होठ हिल रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सामने से आने के बजाय उस बच्चे के पीछे से आते हैं और आकर उसके करीब बैठ गए। जब मेरे आका उस बच्चे के करीब बैठते हैं और अपने कान मुबारक को उसके करीब लिया तो आका ने क्या सुना? वो बच्चा खजूर भी बेच रहा है, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया, कहा मुबारक हो बेटे, मुबारक हो बेटे। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हुआ, मेरे सीने में कुरान है, और या रसूल अल्लाह मैं चलते फिरते उठते बैठते कुरान की तिलावत करता हूँ, माँ कोई साले सवाब करता रहता हूँ, माँ कोई साले सवाब करता रहता हूँ। आका ने गले से लगा लिया, फरमाया बेटे मुबारक हो तुझे, तेरे इसी अमल ने तेरी माँ को बेनियाज कर दिया है, अब उसे किसी अमल की हाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो कुरान की अजमत है। दुनिया में भी हमें कुरान कामरानी अता करता है और कब्र में भी अता करेगा और आखिरत में भी अता करेगा। कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। ये मदरसा गरीब नवाज ने बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है, इन 4 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। कौम ने जो सदका खैरात ज़कात इस मदरसे को दिया था, आज उसका समरा निगाहों के सामने मौजूद है। आज कौम को मदरसे वालों ने वो अमानत सौंप दी है, कल तक ये किसी के भतीजे थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे। अल्लाह अल्लाह, मगर आज जब ये हाफिज़ कुरान बन गए, इनके सरों पर दस्तार बंदी लपेट दी जाएगी, तब ये भाई भतीजे से नहीं रह जाएंगे, बल्कि
بلکہ پوری قوم کی امانت بن جائیں گے، قوم کا سرمایہ بن جائیں گے. اب ان کے ذمہ داری، ان کے کاندھے پر اسلام کی ذمہ داری آ جائے گی. اب یہ جہاں بھی رہیں گے قرآن کی نشر و اشاعت کریں گے، قرآن کے پیغام کو پہنچائیں گے، قرآن کو لوگوں کے سینوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ اب ان کی یہ ذمہ داری ہوگی. اے مسلمانوں، ان حافظ قرآن، ان علماء دین کا احترام کرو. یہ علم ایسا ہے جو تمہیں دنیا میں بھی بھلائی دے گا اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. کبھی ہم نے غور کیا، کبھی غور کر لیا کرو مسلمانوں. ایک بچہ ہمارے گھر کا صبح سویرے جب وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے انگلش میڈیم اسکول میں یا ہندی اسکول میں، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں صبح سویرے اس بچے کو اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے ماں باپ اسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اسے نہلاتے دھلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد میں اس بچے کو بیگ دیتے ہیں. تو بچہ جانتا کیا کرتا ہے، کاش کہ ہم نے غور کر لیا ہوتا تو بچپن میں بچہ بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے، مگر ہم غور نہیں کرتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں جب بیگ تھمایا جاتا ہے تو وہ بچہ جانتے ہو کیا کرتا ہے، اس بیگ کو لے کر وہ بچہ اپنی پشت پہ رکھ لیتا ہے اور پشت پر رکھ کر، پیٹھ پر رکھ کر وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے جاتا ہے، مانٹیسری میں پڑھنے جاتا ہے، ہندی اسکول میں پڑھنے جاتا ہے. وہی بچہ دوپہر کو جب گھر آتا ہے تو ماں باپ اس کے ہاتھ میں قاعدہ تھما دیتے ہیں، یہ سرور قرآن ایک کتاب چھوٹی سی تھما دیتے ہیں اور کہتے بیٹے اب تم مدرسہ چلے جاؤ، جاؤ قاعدہ پڑھ کر آ جاؤ، عربی پڑھ کر آ جاؤ. تو اب وہ بچہ لیتا ہے، ابھی صبح گیا تھا وہی بچہ کتاب کو اپنی پیٹھ پر لاد کر گیا تھا، اب صبح اور دوپہر میں آ رہا ہے ایک چھوٹی سی کتاب لے کر، قاعدہ ہے یہ سرور قرآن ہے. وہی بچہ اب سینے سے لگا کر آ رہا ہے، سینے میں محفوظ کر کے آ رہا ہے. کبھی اس بچے سے پوچھ لو تو وہ بچہ پیغام دے رہا ہے، اے بچے بتا تو صبح گیا تھا، پشت پر لاد کر گیا تھا، اب اتنے وقت جا رہا ہے، سینے سے لگا کر جا رہا ہے. تو وہ بچہ بھی پیغام دیتا ہے کہ صبح جو پشت پر لاد کر گیا تھا وہ ایسا علم ہے جو یہی رہ جائے گا، اب جو سینے سے لگا کے جا رہا ہوں یہ ایسا علم ہے جو یہاں بھی کام دے گا، آخرت میں کام دے گا، کام آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، حفاظ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. ان علماء کو ایسے نہ سمجھو عزیزان گرامی، یہ قوم کے نوکر نہیں ہے، قوم کے امام ہیں. عالم امام ہوتا ہے. حضرات محترم، سیٹ آج یہاں سیٹ ہے، کل غریب ہو جائے گا، امیر کل فقیر ہو جائے گا، فقیر امیر ہو جائے گا. مگر پیارے جانتے ہو ان کا کام کیا ہے؟ یہ دنیا میں بھی عالم ہیں اور حافظ ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی عالم اور حافظ رہیں گے اور آخرت میں بھی عالم اور حافظ ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے. کبھی غور کر لیا کرو مسلمانوں، ایک دنیاوی علوم حاصل کرنے والا بندہ جو IAS ہے، جو پروفیسر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، پیارے اس نے دنیاوی علوم حاصل کیا ہے. لیکن آؤ دیکھو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کتنا بڑا بھی وہ عالم ہو جائے دنیاوی علوم کے اعتبار سے، کتنا بھی علم حاصل کر لے، مگر ہمیشہ وہ امام کے پیچھے ہی رہے گا، عالم کے پیچھے ہی رہے گا. اور کبھی مسجد میں جاؤ جمعہ کے دن تو غور کر لیا کرو مسلمانوں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جانتے ہو صفوں میں ایک انجینئر بھی بیٹھا رہتا ہے، مقتدیوں کی جماعت میں IAS بھی بیٹھا رہتا ہے، IPS بھی بیٹھا رہتا ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھا رہتا ہے، پروفیسر بھی بیٹھا رہتا ہے، انجینئر بھی بیٹھا رہتا ہے. دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کرنے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن چٹائی پر بیٹھے رہتے ہیں، اسی قطار میں رہتے ہیں، اسی صف میں رہتے ہیں. جہاں جاہل بیٹھا ہے وہیں وہ بھی بیٹھا ہے، جہاں غریب بیٹھا ہے وہیں وہ بھی بیٹھا ہے، اسی صف میں بیٹھے رہتے ہیں. مگر جب آپ کا امام آتا ہے، عالم دین آتا ہے، حافظ قرآن آتا ہے، تو جب امام آتا ہے تو وہ جا کر منبر پر بیٹھتا ہے تو یہ دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے، اے لوگوں دیکھ لو دنیاوی علوم حاصل کرنے والا، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، IAS بننے والا، سائنٹسٹ بننے والا آج مسجد میں بیٹھا ہے، اور ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین امام بن کر منبر پر بیٹھا ہے. تم خود فیصلہ کر لو، جہاں اس دنیا دار کے سر کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے امام کے
کے قدم کی بلندی شروع ہوتی نظر آتی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. کبھی یہ غور کر لیا کرو، کبھی یہ سوچ لیا کرو، تو پھر عالم اور حافظ کا احترام دلوں میں مضبوط ہو جائے گا کہ علماء کو، حفاظ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے. باتیں بہت ہیں لیکن عزیزان گرامی وقت ہو چکا ہے. بس میں اتنا عرض کروں گا، لائق مبارکباد ہیں اس مدرسہ غریب نواز کے اراکین کی، انہوں نے شانہ بشانہ حضرت علامہ مولانا قاری مجمل صاحب جو صدر مدرسین ہیں ان کا ساتھ دیا، محنت و مشقت کی، اور آپ تمامی حضرات نے تعاون کیا اس مدرسے کا جس کا ثمرہ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے معاونین کو، منتظمین کو، اساتذہ کو عمر میں، علم میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور بچوں کے جو فارغ ہونے والے ہیں مالک مولا انہیں باعمل حافظ قرآن بنائے، ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام بچوں کو بلا لو. آپ حضرات اپنے ماتحت کی نگاہ سے دیکھیں گے دستار بندی والے بخشوں کو میں بلا رہا ہوں. اس کے بعد گلپوشی ہوگی، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام کے بعد تشریف لے جائیے گا. حافظ محمد مبارک حسین ابن خورشید عالم، حافظ محمد نسیم ابن شعیب عالم، حافظ استخار ابن نور کلام، حافظ سلمان رضا ابن صلاح الدین، حضرت علامہ مفتی چراغ علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ الحاج قاری محمد انعام صاحب قبلہ ثقلینی، اور دیگر علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سروں پر ذرے نور زندگی رکھا جائے گا اور ان کو دستار سے نوازا جائے گا. نعرہ تکبیر. یہ علامہ عبدالرشید صاحب قبلہ مقدس ہاتھوں سے باندھ دیجیے. حضرت قاری اشیاء علی صاحب قبلہ، میں سب کے نام تک نہیں جانتا لیکن ساتھ دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قاری نام سے لکھوا لیں گے، بیٹھیں گے تب. قاری نام سے لکھوا لیں گے. گلپوشی کے لیے شاکر بھائی، اشفاق بھائی، اسماعیل بھائی بغلی والے، ارشاد بھائی، پی او پی والے، اصغر بھائی، چکی والے، رئیس بھائی، بورنگ والے، عمران بھائی، باورچی، مرزا بھائی، علی بھائی، غنی بھائی، عبد المجید بھائی، عبد المعشر، وسیم بھائی، یہ لوگ آ جائیں اور گلپوشی کریں. علماء کرام کی صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد تشریف لے کر جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت دارالعلوم فیضان غریب نواز. نعرہ رسالت. ہم تمام آنے والے زائرین کا غریب نواز کمیٹی کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام علماء اکرام کا بھی بالخصوص خطیب خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی چراغ علی صاحب قبلہ مصباحی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کر ہماری محفل کو زینت بخشی. علماء اکرام کی گلپوشی کریں، وہ سال وغیرہ نکال کر دیجیے. حضرت علامہ مفتی چراغ علی صاحب قبلہ کی گلپوشی شاکر بھائی کریں. اب آئیے اشفاق بھائی، مرزا بھائی، حضرت علامہ الحاج قاری محمد انعام صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں اور دیگر علماء کرام کی بھی گلپوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت دارالعلوم فیضان غریب نواز، دارالعلوم فیضان غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دے دیجئے حضرت علامہ الحاج قاری رام صاحب قبلہ کی گلے میں ہاتھ ڈالیے. قاری ملک صاحب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. قاری مسعود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود.
ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس دعا تم پہ کروڑوں اور کوئی غیب کیا تم سے میرا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے میرا ہو بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس دعا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام